کربلا کا دشت خون سے رنگین ہو چکا تھا۔ امام حسین اور اس کے جانثار شہید ہو چکے تھے۔ اہل بیت کی خواتین، بچے اور امام زین العابدین کو قید کر کے کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ جب قافلہ کربلا کا دمشق پہنچا تو یزید نے اپنے دربار میں جشن منایا۔ وہ اپنی فتح پر خوش تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اہل بیت کو ذلیل و خوار کرے۔ قیدیوں کو دربار میں پیش کیا گیا اور لوگ ان کے دکھ اور حالت کو تماشا سمجھ کر دیکھنے آئے۔ اسی لمحے ظالم کے اس ماحول میں ایک باہمت اور باوقار خاتون کھڑی ہوئی۔ وہ تھی بی بی زینب دختر علی، فاطمہ بہن حسین۔ یزید کے دربار میں بی بی زینب نے ایک ایسا خطبہ دیا کہ وقت کے جابر حکمران کا غرور پاش پاش ہو گیا۔ دربار میں سناٹا چھا گیا اور سچائی کی روشنی پر سننے والے کے دل میں اتر گئی۔ بی بی زینب نے فرمایا، اے یزید، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمیں قید کر کے اور ہمارے مردوں کو شہید کر کے تو کامیاب ہو گیا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے تو خدا کی نگاہ میں چھپ گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اے یزید، تو نے زمین کو ہمارے خون سے رنگین کیا اور آسمانوں کو ہماری مظلومیت کے نوحے سننے پر مجبور کیا، مگر یاد رکھ، تو نے ہماری گردنیں تو جھکا دی لیکن ہمارے حوصلے نہیں توڑے۔ تو ہمیں رسوا سمجھتا ہے؟ ہم اہل بیت نبوت ہیں جن پر فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تو نے ہمیں قتل کیا مگر ہماری عظمت کو کم نہ کر سکا۔ اے یزید، تجھے مہلت ملی ہے جیسے فرعون کو ملی تھی، مگر وہ وقت دور نہیں جب تو اپنے کیے پر پچھتائے گا۔ اس دن تیری سلطنت، تیرا تخت، تیرا تاج کچھ کام نہ آئے گا اور ہم سرفراز ہوں گے۔ میں نے کربلا میں اپنے عزیزوں کو قربان ہوتے دیکھا مگر میں نے صبر کیا، میں نے قربانی کو کامیابی جانا۔ قسم اللہ کی، نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتا ہے، نہ وحی کے پیغام کو ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ خطبہ ایسا زلزلہ تھا کہ یزید کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ دربار میں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ بی بی زینب کی زبان پر کربلا کی سچائی بول رہی تھی جسے کوئی جھٹلا نہ سکا۔ اس دن ظالم نے خود کو بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھا اور سچ نے سر بلند کر دیا۔ دنیا کو بتایا کہ یزید تخت پر بیٹھ سکتا ہے مگر حسین دلوں پر راج کرتے ہیں۔ بی بی زینب کا یہ خطبہ نہ صرف اس وقت کے دربار پر اثر ہوا تھا بلکہ رہتی دنیا تک ظالموں کی آواز بن گیا۔ آپ کا یہ پیغام آج بھی ہمیں صبر، حق گوئی اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلہ دیتا ہے۔